قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 116۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی اصلاح فرمائی ہے اور ہم سب کو تنبیہ فرمائی ہے ایک انتہائی خطرناک گناہ کے متعلق۔ اللہ رب العالمین کے متعلق غلط بات منسوب کرنا، بغیر علم کے اللہ کی شریعت کے متعلق گفتگو کرنا، جھوٹی باتیں اور جھوٹے مسائل بغیر علم کے اپنی طرف سے لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے شرعی مسائل بنا کر لوگوں میں بیان کرنا۔ جھوٹ کی اقسام میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہ قسم عام معاشرتی ماحول میں، لین دین میں، معاہدے میں، کام کاج میں، گھر کے اندر، دوستوں کی محفل میں جھوٹ بولنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ جھوٹ کی اقسام میں سے آپ کچھ اقسام آج کے خطبے میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تمہید میں نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں انتہائی خطرناک جھوٹ کی قسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں بغیر علم کے گفتگو کرنا ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف۔ وہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے جو شریعت کے کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے اور اس کے پاس علم نہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 116۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ تمہاری زبانوں سے جو جھوٹ نکلتا رہتا ہے اس جھوٹ میں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی شریعت میں کسی چیز کو تم حلال قرار دو اور کچھ چیزوں کو تم حرام قرار دو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، در حقیقت یہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہوتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ پر تم بہتان درازی کر رہے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے متعلق جھوٹ افترا کرتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں، وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، اللہ کبھی انہیں عزت نہیں دے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ درست گفتگو کرنا، سچی بات کرنا، سیدھی گفتگو کرنا، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ انبیاء کی شان، یہ انبیاء کی صفات میں سے، بلکہ اہل ایمان تمام کی بنیادی صفت سچ بولنا، درست بات کر، جھوٹ بولنا کفار، زندی قسم کے لوگ، منافق لوگوں کی علامت۔ عام معاشرتی معاملے میں بھی جھوٹ بولنا اسلام کے اندر انتہائی قبیح گناہ ہے، ایسا گناہ جس کے متعلق اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کی گئی، ایسا گناہ جس کے انجام کو جہنم قرار دیا گیا ہے، ایسا گناہ جس کے متعلق جہنم کی ایک خطرناک وادی، ویل کی وعید شریعت میں نازل ہوئی، اس سے ڈرا گیا۔ جو اپنی زندگی، معاشرتی زندگی میں، گھر میں، خواہ اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، دوستوں میں، کاروباری معاملات میں دو نمبری کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اپنی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنی کسی کمزوری چھپانے کے لیے جب معاملہ پوچھا جائے تو جھوٹ بولتا ہے، محض لوگوں میں مصنوعی عزت بنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے
اس کو ایک قبیح گناہ قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں ہر حال میں سچ بولنا، بھلے سامنے والا ناراض ہو جائے، بظاہر جو دنیاوی فائدہ ملنا ہے وہ نہ ملے، لوگوں کی کچھ باتیں سننا پڑیں گی، کچھ تکلیف ہوگی، کچھ معاملات ہیں، فوائد نہیں ملیں گے، ڈر ہے کہ شاید لوگ مجھے ذلیل کریں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو آگے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اپنی عبادات میں اسے چاشنی، مٹھاس اور اخلاص عطا فرماتا ہے، آگے مزید نیکیوں کی اسے توفیق ملتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، سچ اور جھوٹ دونوں کا تقابل کیا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا جو سچ بولنے کا عادی ہے، ہر حال میں سچ بولتا ہے، بظاہر نقصان ہے، کاروباری معاملہ ہو، دوستوں کی محفل میں اپنی ذات کا معاملہ ہو، جو بات ہے وہ سیدھی کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے باقی نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے سچ بولنے کی برکت سے۔ جب نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، جب نیکیوں کی اسے توفیق ملتی ہے پھر یہ بالآخر جنتی ہو جاتا ہے۔ ابتدا سچ بولنے سے، جنت کے رازوں میں سے مختلف راز ہیں، مختلف راستے ہیں، نیکیاں ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے سچ بولو۔ فرمایا اللہ کو وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، سامنے والا بھلے ناراض ہو، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، اپنے متعلق جھوٹ بول کے اپنی تعریف نہیں کرواتا، اپنے نمبر حاصل کرنا نہیں چاہتا، دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے اپنی ذات کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا اللہ کو اتنا یہ محبوب ہوتا ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اس کی عادت ہو جاتی ہے، ہر معاملے میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا شمار صدیقین میں کرتا ہے۔ صدیقین، صالحین، شہداء، انبیاء کے ساتھ جو نیک لوگوں کی جماعتیں ہوں گی ان میں صدیقین کی جماعت بھی، شہداء کی، صالحین کی۔ سچ بولنے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی جماعت میں اس کا حساب ہے۔ یہ سچ بولنے کی برکت، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اسے یقین ہے، اسے اعتماد ہے، عزت اور ذلت کے تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ لوگوں سے عزت کے حصول کے لیے، اپنی ذات کو چمکانے کے لیے، شہرت کے لیے جھوٹ بولوں، اللہ مجھے کل ان کے سامنے ذلیل کر دے، وہ عارضی عزت کس کام کی کہ دین بھی جائے دنیا بھی جائے، یہ سچ بولنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ اس کے مقابلے میں حدیث کا اگلا ایسا، اسی حدیث کا فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جو جھوٹ آدمی بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنے معاملات میں، لین دین میں، اپنی ذات کو چمکانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے، تاکہ لوگ میری عزت کریں، ان کے ہاں میرا روب ہو، میرا ایک مقام بن جائے، جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس جھوٹ کی نحوست سے گناہوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، پھر مزید گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، ابتدا جھوٹ بولنے سے پھر مزید گناہ کے کئی دروازے کھول جاتے ہیں، پھر گناہ، فسق و فجور ایک ایسی چیز ہے یہدی الی النار، بالآخر اس بدبخت کو جہنم میں جا کر پھینکے۔ ابتدا جھوٹ بولنے سے، جو کہ ہلکا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو گئی، پھر گناہوں کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، ہر چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، بالآخر گناہ کرتے کرتے یہ جہنم تک پہنچ گئے، وجہ جھوٹ بول۔ پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا،
سچ بولنے والے کو اللہ صدیقین سچے لوگوں میں ان کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اس جھوٹ کے عادی انسان کو اللہ رب العالمین کذاب لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ یہ کذاب ہے، اللہ کے ہاں یہ کذاب بن جائے پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سورہ غافر آیت نمبر 28۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، حد سے گزرنے والے جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، ہدایت کے دروازے بند ہو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، حد سے گزرا، جھوٹ بولنے کا عادی ہوا، اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اس زبان کا جو استعمال ہے ہمیشہ درست ہونا چاہیے، اچھی بات کہے، پوچھا جائے سچ کہے۔ موضوع کے متعلق کچھ مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں، سچ جو آج موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اپنے متعلق، اپنی ذات کے متعلق انسان سچ کہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیب نکال کر لوگوں کے منہ پر ان کو سچ بولتا رہے، یہ الگ معاملہ، یہ بد اخلاقی ہے، وہ مطلوب نہیں ہے ہمارے اس موضوع سے، بلکہ مسلمان کا عیب مل جائے اس کو چھپانا ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے، تنہائی میں جا کر اصلاح کرنا، لوگوں کے سامنے کسی کا عیب واقعتاً ہو بیان کرنا، یہ سچ تو ہے لیکن یہ فسادی ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کا جو موضوع ہے، اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے اسٹیٹس کے متعلق آج کل معاشرے میں جو چل رہا ہے، تاکہ لوگوں میں مصنوعی عزت بنا لوں، آج اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خطبہ حاجت جو نبی علیہ السلام نکاح کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع فرماتے، یا خطبہ جمعہ میں جو تمہیدی 3 آیات آپ سنتے ہیں، آخری آیت سورۃ الحجرات کی جو آپ سنتے ہیں، جو آخر میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ مومنوں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیشہ سیدھی بات کرو، معاملات بھی سیدھے رکھو، بات بھی سیدھی کرو، جو ہے وہ بتاؤ، نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، سیدھی بات کرو۔ سچ بولنے سے، سیدھی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمال، اللہ تمہارے معاملات درست کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، تمہارے معاملات درست ہوں گے سچ بولنے سے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے تمہارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے، گناہوں کے دروازے بند ہو گئے، جبکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے کیا اصول بیان فرمایا اور ہمارا اصول کیا ہے؟ تھوڑا ہم تقابل کرتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ میرے کام سدھر جائیں، میرے معاملات درست ہو جائیں، سامنے والا مجھ پہ ناراض نہ ہو، اس کا اعتماد مجھ سے اٹھ نہ جائے، اس کا اعتماد مجھ پر بحال ہو جائے، آئندہ معاملات وہ مجھ سے ہی کرتا رہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اللہ نے ان فوائد کے اصول کے لیے جو نسخہ بتایا وہ سچ بولنا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ سن رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات، خاص کاروباری معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، دوست و احباب کے ساتھ معاملات ہیں، تمہاری ذات کے معاملات ہیں، تمہارے اسٹیٹس، تمہاری ذاتی حیثیت کے معاملات، تمہارا گھر کیسا ہے، تمہاری مالی پوزیشن کیسی ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں تم سچ بولو، اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اصول یہ ہے، تم چاہتے ہو ہمارے معاملات سدھر جائیں، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، پریشانیوں سے بچ جاؤ، سچ بولنے کے عادی بن جائے، اللہ رب العالمین تمہیں عزت دے گا، تمہارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، آیت المنافق ثلاث، صحیح بخاری کی معروف حدیث، منافق کی 3 نشانیاں،
صحیح بخاری کی ایک اور روایت یہ ہے، اربعن من کن فی کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں، بری عادتیں وہ منافق کی، چاروں اگر ایک آدمی کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق۔ اگر ان چاروں میں سے کچھ صفات اس کے اندر ہے تو پھر نفاق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے۔ اذا حدث کذب، سب سے پہلی علامت منافق کی، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کا لفظ کتنا معیوب ہے، کفر ہے، شرک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، زندیق، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اسی کیٹیگری میں ایک لفظ آتا ہے منافق۔ ہم سب کو نفرت ہے، کسی مسلمان کو اگر ڈائریکٹ منافق کہا جائے، ہمارے بارے میں کوئی منافق ہے، ہم برداشت نہیں کریں، کوئی برداشت نہیں کریں، یعنی اتنا یہ مذموم لفظ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں منافق کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنی اصلاح کریں کہ اگر مجھے منافق ہونے سے نفرت ہے تو منافق کی جو نشانیاں ہیں انہیں چھوڑنا پڑے، ان نشانیوں سے بھی نفرت کرنی پڑے۔ دنیاوی تھوڑے فوائد کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو گدلا کر کے اپنے اندر نفاق پیدا نہ کروں۔ فرمایا جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانیاں جو بتائی گئی، اذا اؤتمن خان، اس کو کسی معاملے میں امین بنایا جائے، امانت سے سپرد کی جائے، خیانت کرے، امانت میں خیانت کرنا یہ اس کی عادت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اسی معاملے میں وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی، کسی سے جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے، بحث و تکرار ہو جائے تو فوراً گالیوں پر اتر آئے۔ جب جھگڑا اور تکرار کسی سے ہو جائے، انسان کے اخلاق کا اس وقت پتہ چلتا ہے، زبان سے کیا افوات اور گالیاں بکتا ہے، اس وقت اس شریف النفس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی زبان کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، اس کے اندر کس قدر خباثت ہے وہ اپنی زبان سے باہر نکلتا ہے۔ فرمایا یہ منافق جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو ایک نشانی یہ بھی جھوٹ بول، اور کس قدر سخت سزا ہے۔ قیامت کے دن بھی میدان حشر میں آنے سے پہلے قبر کے اندر میدان برزخی زندگی جب تک ہے، فوت ہونے کے بعد قیامت تک جب انسان اٹھیں گے، اہل ایمان کے لیے جو راحت ہوتی ہے، جہاں شہداء اللہ کی طرف سے دی ہوئی جنتوں میں ہوتے ہیں، انبیاء شہداء اللہ کی جنتوں میں، دنیا میں نہیں، اللہ کے بعد جنتوں میں، تو کفار پر بھی عذاب چل رہا قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے۔ نبی علیہ السلام کا ایک معروف حدیث ہے، معروف خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، تمام انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم تھی۔ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مختلف مناظر دکھائے گئے، مختلف مجرموں پر ہونے والے عذاب بھی دکھائے گئے۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولنے کا عادی تھا، اس کا عذاب دکھایا گیا۔ وہ جھوٹ بولتا اس انداز میں بولتا تھا کہ لوگوں میں پھیل جاتا، ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ یہ اکثر آپ سنتے ہیں جدید اس ٹیکنالوجی کے دور میں مواصلات نظام، سوشل میڈیا پر ہر آدمی پوری دنیا سے جڑ چکا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو بات بنائے، جھوٹی بات بنائے، پھیلائے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس مجرم کو جو سزا دی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، آخر میں آپ کو بتایا گیا یہ جھوٹ ایسا بولتا تھا پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا، اس بدبخت کو یہ عذاب دیا جائے۔ فرشتہ اس کی باچھیں، اس کے ناک کے نتنے اور آنکھ کو کونے کے اندر 3 گرز ڈال کر کھینچ رہا تھا، پورے چہرے کی چمڑی کو پھاڑ رہا تھا، ایک طرف سے پھاڑ کے کان تک پہنچتا، پھر دوسری طرف اس کی منہ کی باچھوں سے دوسرے ناک کے دوسرے نتنے پر آتا، پھر دوسری آنکھ کے کونے کے اندر گرز ڈال کر پھر کھینچتا، پوری چمڑی اس کی منہ کی چہرے کی پھاڑتا ہوا پھر کان تک پہنچتا۔ آپ کو بتایا میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پر یہ عذاب چلتا رہے جب تک قیامت نہیں ہو۔ دنیا میں تو شہرت حاصل کر لی، اپنے مذموم مقاصد
اور فوائد حاصل کر لیے، لیکن اب مرنے کے بعد اس پر یہ عذاب ٹل رہا۔ تو اس بری خصلت سے ہم نفرت کریں، آخرت کے عذابوں سے ڈریں جہاں انتہائی سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 60۔ فرمایا قیامت کے دن ان بدبخت لوگوں کو دیکھیں گے آپ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور واقعتاً تکبر کرنے والوں لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ عام معاشرتی جھوٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں، ماحول میں ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اکثر معاشرتی طبقہ مسلمانوں میں سے ایک سے لوگ ہیں جو ان معاملات کو جھوٹ نہیں سمجھتے، لطیفہ بیان کر ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں، کہانیاں بنا بنا کر، مفروضے بنا بنا کر لوگوں کو ہنسانا، لطیفہ جسے کہا جاتا ہے، کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ عام محفل میں، سوشل میڈیا میں تو اتنا عام ہے، بالخصوص سب سے پاکیزہ رشتہ جو نکاح کا ہے، میاں بیوی کا، سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ، باقی رشتوں کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، جس کے بعد باقی رشتے بنتے ہیں، اس پاکیزہ رشتے کا مذاق جو لطیفوں کی صورت میں سوشل میڈیا پہ بنایا جاتا ہے، العیاذ باللہ، اتنے جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، سنجیدہ قسم کے لوگ، لطیفہ آ گیا، مفروض آ گیا، میاں بیوی کے متعلق، کسی اور کے متعلق، کسی اور موضوع کے متعلق، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ کمنٹ لینے کے لیے، کچھ لائکس لینے کے لیے، ایک اچھا لطیفہ ہے میں سینڈ کر دوں، کتنے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے، کتنے لائک آ رہے ہیں، آخرت برباد ہو رہی۔ چاہے زبانی گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کی محفل میں ہنسانے کے لیے جھوٹا مفروضہ بنائے، سب ہنس رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں شیئر کرنے پر باقاعدہ پیج بنے ہوئے لطف و مزاح کے نام سے، مزاح اور دل لگی کے نام سے، لوگ جا کر وہاں لائک کرتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں۔ کتنی خرابی ہے، برائی اس سوشل میڈیا کی۔ جامع ترمذی ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ۔ فرمایا بربادی ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹے مفروضے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تنبیہ ہے اپنی امت کے لیے، اور ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ فرمایا جھوٹے مفروضے بناتا ہے تاکہ لوگوں کو میں ہنساؤں، جھوٹی بات، طنز و مزاح، لطیفے، بدلہ سنجیبی جسے کہا جاتا ہے، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ فرمایا اس کے لیے ویل ہے، ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ۔ پھر فرمایا ویل لہ، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی ایک وادی ہے، ویل اس بدبخت کے لیے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ثم ویل لہ، پھر میں کہتا ہوں اس کے لیے وہ ویل ہے جہنم کی وادی۔ جان بوجھ کر جو جھوٹے مفروضے، کہانی، کوئی چٹکلا بناتا ہے تاکہ لوگ ہنسے، لوگوں کو ہنسائے، کس قدر یہ عام۔ ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا چاہیے، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے تھے دوست، موبائل عارضی طور پہ پریشان کرنے کے لیے چرا لیا، دوست پوچھ رہا ہے میرا فون تھا، وہ کہہ رہے ہمیں تو معلوم نہیں اس کو جھوٹ کہاں سمجھا جاتا، حالانکہ جھوٹ بول رہا تو معلوم ہے موبائل میں دے لیں اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ یہ ایک علیحدہ روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی لاٹھی جو استعمال کی تھی وہ لے کے چلتا، اس کو چھپانا تاکہ وہ مزاح کے طور پہ چھپانا، اس کو پریشان کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کو پریشان الگ کیا جا رہا ہے، جھوٹ الگ بولا جا رہا ہے۔ کتنی مثالیں اس قدر کی ہمیں اپنے معاشرے میں ملتی ہیں، یہ جائز نہیں۔
ایک انتہائی خطرناک گناہ جو آپ نے تمہیداً سنا، اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کیسے ہے؟ آپ نے ابتدا تمہید میں آیت سنی، اللہ کی شریعت کے متعلق گفتگو کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا، نبی علیہ السلام کی طرف کسی بات کو حدیث بنا کے منسوخ کرنا بغیر تحقیق کے، یہ معاملہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت ہے۔ علم نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، کسی نے بھی بات اڑائی آگے پھیلا دی، تصدیق نہیں کی، مستند جو علماء ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا، بحث کسی میں بات کرتے ہوئے آگے ہی پھیلا دی۔ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ فرمایا من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے متعلق ایسی گفتگو کی، میرے متعلق کوئی بات منسوخ کی جو میں نے کہی نہیں، دنیا میں اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کی جگہ جہنم میں مقرر ہو چکی ہے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جہنم میں اس کی جگہ بن چکی ہے جو میری طرف غلط باتیں منسوخ کرتا ہے۔ انتہائی خطرناک، کیوں کہ کسی بات کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آدمی منسوخ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کا مطلب ہے وہ شریعت ہے، شریعت کا مطلب ہے منزل من اللہ ہے۔ اتنا بڑا معاملہ، ایک غلط بات کو تم نے حدیث کا نام دے کے منزل من اللہ بنا دیا، اپنے تئیں اپنے زعم میں شریعت بنا دیا، حالانکہ وہ شریعت نہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا، جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی اقسام میں سے بدترین قسم یہ ہے، جیسا کہ امت میں فرقے موجود ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو، کلہم فی النار، 73 میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ جامع ترمذی کی روایت۔ صحابہ نے پوچھا اسی ایک کی نشانی بتائی، ما انا علیہ وصحبہ، فرمایا جو جنت میں جائے گی ایک جماعت، ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کی عبادتیں وہی ہوں گی جو میری اور میرے صحابہ کی، کہ اصول، ان کا دین، ان کا عقیدہ، توحید، مسائل حلال اور حرام کے، ان کی فقہی استنباطات سب وہی ہوں گے جو میرے صحابہ کے، وہ حق پر، باقی سب جائے۔ اب ان جھوٹے فرقوں کے بعد، ان باطل فرقوں کے بعد جو سہارا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اولیاء کرام کے متعلق جھوٹی کرامتیں منسوخ کرنا، نہ سند، نہ روایت، نہ سند، نہ کوئی تعلق، بس لوگوں میں مشہور ہونے، اپنے مسلک کو سچا ثابت، جھوٹی باتیں بیان کرنا، جھوٹی کہانیاں بزرگوں کے متعلق، جھوٹی حکایتیں، مردے کو فلاں بزرگ نے زندہ کر دیا، فلاں بزرگ کے پاس بھوکا تھا، گوشت کی بوٹی آ گئی، آگ نہیں مل رہی تھی، سورج کو بلایا، سورج نیچے آیا، بوٹی پک گئی، پھر سورج واپس گیا۔ اتنے اختیارات بزرگوں کو دے دیے۔ لوگ تو یہی عقیدہ رکھیں گے فوج سلطان کے بعد اتنے اختیارات ہیں، شرک کے دروازے ان باطل فرقوں نے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر دیا، مشرک بنا دیا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بول، یہ انتہائی خطرناک۔ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولنا، شریعت کے معاملے میں غلط فتویٰ دینا، آپ نے سنا، اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا، کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دینا، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ معاملہ ہے پیسوں کا، کسی پلاٹ کا، جائیداد کا، زمین کا، گھر کا، معلوم بھی ہے کہ چیز میری نہیں ہے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ ایفیڈیوٹ، حلف نامہ کیا ہے؟ کاغذات اپنے نام کروا لیے، حلف نامے پر، حلف نامہ مانا قسم، گواہ، اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں یہ چیز میری ہے، حالانکہ یہ چیز اس کی نہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی قسم، کسی معاملے میں فوائد کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دے، کسی کی بات پہ قبضہ کرنا، دکان پہ، پلاٹ پہ، وارثوں کے حصے تقسیم ہو رہے تھے، اس کے حصے پہ قابض ہو گیا، کاغذات جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ اپنے نام کروا دی،
دنیا کو مل گئی، آخرت تو برباد ہو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ وہ لوگ جو جھوٹی اپنی قسموں کے بدلے، اللہ کے عہد و پیمان کے بدلے دنیاوی تھوڑا فائدہ لیتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ کتنا ہی بڑا ہو تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے۔ ایک آدمی اگر جھوٹی قسم اٹھا کے پوری دنیا کا مالک بن جائے، بدبخت ترین، دنیا کا سارے اسباب انسان کو مل جائے، آخرت نہ ملے، وہ سب سے مخلوق انسان ہے، سب سے کنگلا بدبخت محروم انسان وہ ہے۔ دین بیچ کر جو دنیا کمائے تف ہے اسی دنیا پر۔ دین بیچ دیا، دنیا مل گئی، اسی کام کی دنیا ہے۔ فرمایا جو تھوڑا سا فائدہ دنیاوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ ڈالتے، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہی، قیامت کے دن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے معاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی قسمیں ہیں، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی جو بھی آپ نے سنی سورہ آل عمران کی، صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی، فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین، یہ 2 مختلف روایتیں، دونوں روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر دونوں روایتیں، 3 قسم کے لوگ یہاں فرمایا، پھر ایک اور حدیث میں 3 اور آدمی بتائے، مطلب یہ سب کے سب انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ فرمایا خواب، فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کرے، ان کا تزکیہ گناہوں سے نہیں کرے گا، گناہوں سے ان کو صاف نہیں کرے گا، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ اس قدر ناراض غضبناک ہوگا ان پر۔ ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نامراد ہے، بدبخت ہوئے، کون ہے یہ بدبخت لوگ؟ فرمایا المسبل، ایک ہے المنان، دوسرا گناہ، تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا وہ مرد جو شلوار، اپنی پینٹ، اپنا ٹخنا کپڑوں سے نیچے لٹکا کے چلے، وہ مرد جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلے، کتنا یہ بڑا گناہ ہے جس کو آج ہم نے ہلکا سمجھا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنی پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں، شلوار کے سلوٹ اوپر کر لیتے ہیں، بس مسجد سے باہر نکلتے ہیں دوبارہ ٹخنے چھپا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شریعت نے، اللہ کے رسول نے جس گناہ کو اتنا خطرناک گناہ قرار دیا، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ جس صحیح مسلم کی روایت، 3 جو بدبخت لوگ جمع ہوئے میں ایک یہ ہے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے، دنیاوی عزتیں، دنیاوی اسٹیٹس کو چھوڑیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں، عزتیں اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ المسبل، المنان، دوسرا احسان کر کے جدلانے، کسی پر احسان کیا، اس کی مدد کی، معاونت کی، مالی صورت میں کسی اور معاملے میں، پھر اس کو وہ جدلاتا رہے، اللہ سخت ناراض ہو گئے۔ احسان کر کے جدلا یعنی اللہ سے بدلہ تمہیں نہیں چاہیے، لوگوں سے بدلہ چاہیے۔ تیسرا یہ آدمی جھوٹی قسم اٹھائے، اللہ پر جھوٹ باندھا اور اپنا سودا بیچے۔ دوسری حدیث میں ہے جھوٹی قسم اٹھانے سے تمہارا سودا تو بک جائے گا، اللہ برکت اٹھا لے، تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے۔ یہی الفاظ صحیح مسلم کے اندر پھر 3 اور قسم کے انتہائی بدبخت، فرمایا نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگ اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے۔ شیخ زانی، بوڑھی عمر میں پہنچ کر بھی زنا کرے، بڑی عمر ہے، ایک تو عمر کا تجربہ، اتنی زندگی گزاری، اللہ کی معرفت اتنی تو ہونی چاہیے، اتنے قبیح اور خطرناک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا، اور بڑھاپے میں حس بھی، قوت بھی کمزور پڑ جاتے، تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا، رک جاتا، اللہ کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی، گناہ کر بیٹھا۔
بوڑھا دن، زنا تو جوانی میں بھی حرام خطرناک ہے، لیکن بوڑھا دن قیامت کے دن اللہ جو اس کے ساتھ معاملہ کرے وہ یہ انتہائی خطرناک معاملہ اس بدبخت کے ساتھ ہو۔ ملک کاذب، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، رعایا پر حکمران بنا، کوئی عہدہ ملا، وزیر بنا، کوئی عہدہ ملا، حکمران بنا، صدر بنا، عوام کے ساتھ جھوٹی باتیں، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے آسرے دے دے کر لوگوں کے فوائد لیتا رہا اور حقوق مارا۔ اللہ اس میں سخت ناراض ہو۔ سیاستدان جس طرح ووٹ سے پہلے کتنی تسلیاں دیتے ہیں، جمہوریت کے سلسلے میں ووٹ سے پہلے کتنی جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اور پھر جو مختلف دھڑے ہوتے ہیں تنظیمیں ایک دوسرے پر جو جھوٹ بات بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جھوٹی تعریفیں، یہ سارے معاملات اس جمہوریت کا شاخسانہ جو ہمیں ماحول میں نظر آتا ہے۔ فنا ملک ان کا عہدہ مل گیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسرا عائل المستكبر، کنگلا ہو کے بھی تکبر، کنگلا ہے، فقیر ہے، تکبر، انداز چلنے کا ایسا کہ بڑی پراپرٹیوں کا یہ مالک، یہ تیسرا بدبخت، اللہ کی بات نہیں کرے گا، اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر رحم بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں لوگ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں، دوست کی گاڑی آگئی، گاڑی میں بیٹھ کے جہاں فوٹو بنا کے اپنی آئی ڈی اس نے وہی بنا دی ہے، ڈی پی اپنی وہ رکھتی ہے، سب بڑی کار کا مالک، مبارکیں مل رہی ہے، وہ کہتا ہے خیر مبارک، جھوٹی تسلی، کنگلا ہو کے، فقیر ہو کے تکبر کا اظہار کرنا۔ ایک تو تکبر ہے ہی حرام، لیکن بالخصوص اس گناہ کی قباحت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہو بھی کنگلا، فقیر اور لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرے۔ خواتین کے متعلق جیسا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، فرمایا وہ سوکن جو کپڑے اپنی سہیلی سے لے، کلابسی دوری ثوبی دور، یا عارضی طور پہ لیے اپنی سوکن کو جلانے کے لیے، حسد دلانے کے لیے اظہار کرتے میرے خاوند نے مجھے پہنا ہے، میرا خاوند مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے تمہارے مقابلے، حالانکہ خاوند نے وہ پہنے۔ یہ جھوٹ کی ایک قسم۔ شادی بیاہ کے معاملات میں عارضی طور پہ لباس ہے، جوڑا ہے، زیورات ہے، خواتین پہن کے جائیں، کوئی پوچھ لے تو بتائے کسی سے لے کر آئی ہوں، کیا حرج ہے؟ جو بات ہے وہ بتانی چاہیے، یہ نہیں کہ خاوند نے دلائے مجھے اتنے میں لیے ہیں، جھوٹی قیمت۔ آج کل یہ بھی خواتین میں جھوٹ چل رہا ہے، ایک چیز لے کے آئی اصل قیمت نہیں بتائے، اصل قیمت بتانے سے چیز کی اہمیت گر جائے گی، ڈبل ٹرپل کر کے بتائیں گے تو پتا تو چلے کیسی چیز پہن کے آئی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کنگلا ہو کے تکبر کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل، اپنا عارضی اسٹیٹس بنانے کے لیے جھوٹ بولنا، خواہ مردوں کے معاملات ہوں، خواتین کے معاملات ہوں، فنکشن میں، کسی محفل میں، لوگوں کو اظہار کرنے کے لیے کہ اتنا مال ہے ہمارے پاس، یا اسٹیٹس ہمارا اس قدر ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے، اس ساری چیزیں جھوٹ میں آ جاتی ہیں۔ اور وہ بدبخت ترین جھوٹ جو آپ نے سنا، النبی علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگ ہیں، پھر ایک انتہائی خطرناک جھوٹ کی قسم جو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا نبی علیہ السلام نے ان من آدم الفرا، ان جھوٹ کی اقسام میں سے 3 بڑے جھوٹ سن لو۔ آدم الفرا، انتہائی بڑا جھوٹ، ایک یہ ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، اپنے غیر والد کو اپنے باپ قرار دے۔ کوئی آدمی اس کا والد نہیں، لوگوں میں مشہور کرے کہ یہ میرا والد ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو غیر آدمی ہے وہ صاحب ثروت ہے، جب وہ فوت ہوگا میں اس کا بیٹا جب سمجھا جاؤں گا اس کی وراثت مجھے مل جائے گی۔ یہ معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے زبردستی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بوڑھا جب مرے گا، اس نے اڈاپٹ کیا، اب وعدے کیا کہ میرا بیٹا نہیں، یہ کہہ رہا نہیں میں تیرا بیٹا، تاکہ مر جائے اس کی وراثت مجھے ملے۔ فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ایک تو یہ ہے، یا دوسری وجہ ہو سکتا ہے اس کا جو خاندانی پس منظر ہے مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے بھی اسی کے خاندان کا سمجھا جائے۔ بہرحال
کسی بھی طرح غیر باپ کو اپنا باپ قرار دینا سب سے بڑا جھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ اولاد اگر اڈاپٹ کی ہے، بے اولاد آدمی ہے، اس کو وعدے کرنا چاہیے، کاغذات اصل باپ کے نام پہ بنیں گے، وارث بھی اپنے اصل والد کا ہوگا۔ سمجھدار بچہ اس کو بتایا جائے ہم نے تمہیں پال کو اس کے بڑا کیا ہے، تمہارے اصل والد وہ ہے، یہ شریعت کے احکامات۔ فرمایا دوسرا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے ایوری عینیہ ما لم ترا، جھوٹے خواب لوگوں میں بیان کر، لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا نیک ہو، کتنا پہنچا ہوا، جھوٹے خواب، جھوٹے خواب۔ جنت کی سیر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیدار ہو، جھوٹے جھوٹے خواب لوگوں میں بیان کرنا تاکہ میری شہرت ہو، میرے مرید مجھ سے متاثر ہوں، مجھے نذرانے دیے جائیں، مجھے خاص عزت دی جائے، پتہ چلے کتنا نیک۔ جھوٹے خواب، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ کیوں؟ جو سچا خواب ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبوت کا 46ویں حصے کے برابر، نبوت کے دروازے بند ہیں۔ جس طرح نبوت کو 100% وحی اللہ کی طرف سے تھی، تو مومن کو خواب میں 46ویں حصے کے برابر اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے۔ اب یہ جھوٹے خواب جو بیان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، نبوت کا 46واں حصہ، اور یہ جھوٹا بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، جھوٹ مان رہا ہے۔ قیامت کے دن سے بدبخت تو لایا جائے گا، اس پر عذاب جہنم کا شروع ہو جائے گا، پوچھے گا میں عذاب سے کیسے نکلوں؟ فرمایا کل فہین یعقد بین شعیرتین، اس کو کہا جائے جو کا دانہ جو ہے، جس کا آٹا، گندم، جو کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، جو کے 2 دانے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کے اندر گرہ دو، ان دونوں دانوں کو آپس میں باندھو، ان کو گرہ دو، باندھو، نہیں باندھ سکتے، ممکن نہیں، تب تک اس پر عذاب مسلط رہے۔ جھوٹے خواب لوگوں میں بیان کریں، لوگوں میں جو آج کل ایک معروف آدمی خطابت کی وجہ سے مبلغ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، جھوٹا خواب بیان کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا ہے، اور اس قدر انداز اللہ کا نہ ڈر نہ خوف، اپنی شخصیت کا فائدہ لوگ کس طرح لیتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، لوگوں کو تقوی اخلاص کی باتیں بتانے والا، محض منہ زبانی، منہ شگاتی، منہ پٹ، بات کرنے کا ملکہ کیا مل گیا، گویا کہ خدا بن گیا، پورا تقوی پرہیزگاری کا پہاڑ یہ خود ہے، اور جب اپنے پر آئی تو جھوٹے خواب بھی حلال ہو۔ اس یہ مواقع ہوتے ہیں جسے اہل حق اہل باطل کو پہچانتے، اللہ کو کس طرح دلیل کرنا، اللہ کے متعلق جھوٹا خواب بیان کرنا اتنا بڑا گناہ اور اتنی سخت اس کی سزا ہے، یہ حلال نہیں۔ جھوٹ کی انتہائی خطرناک یہ قسم، کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ تیسری قسم خطرناک جھوٹ کی وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ۔ ہم اپنے معاملات میں آج کل یہ بھی معاملہ بڑھا رہے ہیں، بہت آ رہا ہے، اپنی اصلاح کر لیں۔ رشتے کی جب بات چل رہی ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، تو پھر جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہے، جھوٹا کاروبار بیان کر، اتنا کماتا ہے نہیں ہے، کاروبار یہ ہے، حالانکہ وہ کاروبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح خاتون میں کوئی عیب ہے، جو رنگ ہے، رنگت ہے، اصل خوبصورتی کے متعلق جو جھوٹ بیان کی جاتی ہے، آگے بعد میں نکاح کے بعد برکت نہیں ملتی۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سیدھی بات کریں، جھوٹ نہیں بولیں، جو اپنی آمدنی ہے وہ بتائیں، جو گھر کا ماحول ہے بتائیں، کمبائنڈ فیملی ہے، الگ ہے، سب کچھ بتائیں، جھوٹے آسرے مت دیں۔ فوٹو ایڈیٹر موبائل پہ فوٹو ایڈٹ کر کے سادہ صورت، سادہ شکل تھی، فوٹو ایڈیٹر پہ سارا خوبصورت تصویر بنا کے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، اور لڑکی الگ طرف ایک دوسرے کو بھیجتے۔ جب نکاح ہوتا ہے پہلی رات کو میک اپ کا زور ہوتا ہے، جب میک اپ ہوتا ہے پھر حقائق سامنے، دلوں میں نفرت آ رہی ہے، یہی چیزیں آگے پھر طلاق کی نوبت کو بنتے۔ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی بے شمار اقسام ہیں جو چل رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، ہمیشہ معاملات میں، دین میں ہم درست باتیں کرتے رہیں، معاملات میں بھی، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں صدیقین کی فہرست میں شامل فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईन